پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ جی مولانا صاحب کا جو آزادی مارچ ہے وہ اب اسلام آباد میں پہنچ چکا ہے، تو اس کے کیا پاسبل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا محرکات رہے ہیں پیچھے. تو اس حوالے سے کافی ایک تفصیلی بحث اس میں کی تھی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی دھرنے کو لے کے جو فالو اپ کچھ ایونٹس ہوئے ہیں اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اور اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کیا جائے، پولیٹیکل انالیسز کرنے کی اس کی کوشش کی جائے. اس وقت جو سب سے پہلے تو کرنٹ جو سچویشن ہے اسلام آباد میں اس پہ ایک نظر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کوئی مارچ نہیں رہا. ایفیکٹولی مولانا صاحب نے اپنی اس مارچ کو اب ایک باقاعدہ دھرنے میں اور ایک سٹنگ میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر دیا ہے، کیونکہ آج 7واں دن ہے جہاں پہ یہ اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی اب یہ باقاعدہ دھرنا شروع ہو گیا، although کہ مولانا صاحب اس کو مختلف ٹرمینالوجی سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو اپنی پوری اس ڈائنامکس ہیں اس دھرنے کو کیری کرنے کے، اس کو بڑا فلوئڈ رکھا ہوا ہے. وہ کسی ایک چیز پہ سٹک نہیں ہو رہے، نہ تو اس پورے پروٹیسٹ کا جو فارمیٹ ہوگا آگے اس پہ سٹک ہونا چاہ رہے ہیں، نہ ہی اپنی ڈیمانڈز جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے اس پہ سٹک ہونے کی وہ کوشش کرتے ہیں، نہ ہی جو اس کی امپلیکیشن ہوں گی، جو اس کے بارے میں جو کچھ کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں اس میں کوئی حتمی رائے زنی دینے کی وہ کوشش کریں. تو ایک بڑی فلوئڈ لیکن سٹیبل سچویشن جو ہے نا وہ انہوں نے کریٹ کر دی ہے ایفیکٹولی. اور اس ساری سچویشن کی جو کیپٹن ہے، جس کی ساری سٹرنگز جس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس وقت بظاہر مولانا صاحب خود نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا. تیسرے نمبر پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب مولانا صاحب بڑے امبولڈن اور بولڈ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں گیون دی پریویلنگ سچویشن. جس طرح دھرنا پہنچا وہاں پہ، جتنی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ، اور اس سب سے بڑھ کے جو ایک نیشن وائڈ ایک ریسپانس ہے اس دھرنے کی سپورٹ میں، وہ چیز مولانا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کیش کی ہے. اور اس ویو پہ مولانا اب جو ہے نا وہ رائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ جی وہ ایک سٹرانگ نیگوشیٹنگ پوزیشن میں اب آ گئے ہیں، جہاں سے وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے کر پائیں گے. تو ان کی جو نیگوشیٹ کرنے کی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی بہتر ہوگی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک جو ملاقات تھی طے شدہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ، وہ کینسل ہو گئی مولانا صاحب کی. اس وقت اس کی کیا وجوہات بنی وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس چیز کا انڈیکیٹر ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ جی مولانا صاحب اب اپنی ٹرمز پہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے اب تک اگر ہم 2 دن پہلے تک بات کریں تو گورنمنٹ بڑی اوفینسو پہ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ اب ڈیفینسو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک پرلانگ ہونا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ہی مولانا صاحب نے 12 ربیع الاول تک ایکسٹینڈ کرنے کی ایک متوقع صورتحال بھی بتا دی، اور بتا دیا ہے کہ جی 12 کو عید میلاد النبی پہ اسی دھرنے کو کنورٹ کر دیں گے وہ ایک سیرت کانفرنس میں. یہ بھی اس چیز کی طرف ہنٹ ہے کہ جی ہم کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی ہیں. اور ساتھ میں جو اس وقت ویدر کی کنڈیشن ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح انڈور کیا ہے پارٹیسپینٹس نے، سفرنگ کے باوجود جس طرح وہ چل رہے ہیں، یہ بھی حکومت کے لیے کافی پریشان کن چیز ہے کہ جی یہ جس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ جی لوگ آئیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے، وہ سچویشن شاید نہیں بننے جا رہی. تو یہ تو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جس کو ہمیں کرنٹلی اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، جو محرکات تھے وہ ہم نے کچھ آپ کو بتا دیے تھے. اب جو آگے اس کے کانسیکوینسز ایک ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے کچھ ویڈیوز میں سیریز میں بتانے کی کوشش کریں گے. ایک بات کی ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی یہ ساری صورتحال ہو، اس میں ہماری جو پولیٹیکل اور پرسنل لیننگز ہیں اس کو ایک سائڈ پہ کیا جائے. ایک روتھ لیس
پولیٹیکل انالیسس کے طور پہ اور ایک انٹلیکچوئل انالیسس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا جائے. جو پولیٹیکل سائنس کے بیسک فریم ورکس ہوتے ہیں ان کی صورت میں آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں, اور اس کی بیس پہ اگر کچھ باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں تو اس پہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اس میں قطعاً کوئی پولیٹیکل جنگوازم کا کوئی اس میں چیز نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ہم اس طرح کی چیز کی کوئی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں کیا ہوگا. جس طرح آج کل ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئلس کی عادت بن گئی ہے کہ وہ ہوا میں تیر چھوڑتے رہتے ہیں, اس طرح کی چیز سے بھی ہم کوشش کریں کہ اوائڈ کر پائیں. اور اس وقت جتنی بھی سچویشن ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اس میں بنیادی ایم یہ ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوں وہ گراؤنڈ لیول پہ ہونے چاہیے, پوری عوام کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے, عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے, ان کے نام پہ جو ملک کو چلانے کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ایکچولی کیا واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو کلوز ڈور میں ڈرائنگ رومز میں میٹنگز ہوتی ہیں, محلاتی سازشیں جو ہوتی ہیں, اس کا شکار عوام نہ بنے. بنیادی جو ہمارا مقصد ہے نا وہ اس حوالے سے یہ ہوگا تاکہ عوام کی جو ایک شعوری سطح ہے اس کو سیاسی حوالے سے اس کو بڑھانے میں اگر کچھ کردار ہماری طرف سے ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت فائدہ مند ہوگا, اور ہماری جو محنت ہے وہ رہ گا نہیں جائے گی.